لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب ہم نیا باب شروع کر رہے ہیں۔ نئے باب کا عنوان ہے الایمان والنذور والکفارات۔ ایمان کا سے مراد کیا ہے؟ قسمیں، نذروں اور کفارات کا بیان۔ حدیث نمبر 1176 سہل بن حنیف سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، تو اہل مکہ کی طرف میرا قاصد ہے، ان کو میری طرف سے سلام کہنا اور انہیں بتانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں 3 باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ کھاؤ، اور ایک اور روایت میں ہے کہ غیر اللہ کی قسمیں نہ کھاؤ۔ تو سب سے پہلا حکم دیکھیے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہیں کھانی، اور ایک اور روایت میں غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان قسم اٹھاتا ہے تو جس کی قسم اٹھاتا ہے اس کے متعلق انسان کے ذہن میں 2 طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ یا تو انسان کے ذہن میں کسی کی محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کی قسم اٹھاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص اپنے والدین کی قسم اٹھا لیتا ہے، کوئی شخص اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے اپنے بیٹے کے سر کی قسم، کوئی اپنی بیوی کی قسم کھا لیتا ہے، تو ایسی قسم کو قسم محبت کہتے ہیں۔ کوئی اپنی ماں کی قسم کھا لیتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے پیاروں کی قسمیں اٹھاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ کھاؤ۔ حضرت عمر ایک دفعہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا کہ تم نے اپنے باپوں کی قسمیں نہیں کھانی، تو لہٰذا اپنے پیاروں کی قسم نہ کھائیے، اپنے پیاروں کی قسم نہ کھائیے۔ دوسری بات ہے کہ بعض اوقات قسم کھاتے ہوئے ہمارے ذہن میں بہت سے لوگوں کی عزت ہوتی ہے۔ کوئی شخص اپنے کسی پیر اور فقیر کی قسم کھا لیتا ہے اور اس کی عقیدت اپنے دل میں رکھتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے نفع اور نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسی قسم جو ہوتی ہے وہ شرک ہوتی ہے۔ ایسی قسم شرک ہوتی ہے۔ قسم صرف اللہ کی کھانی جائز ہے، تو لہٰذا اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ کھاؤ۔ اور ایک روایت میں ہے غیر اللہ کی قسمیں نہ کھاؤ، لہٰذا نہ قسم محبت کھاؤ اور نہ قسم شرک کھاؤ، کیونکہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک باللہ، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ بہت سے مرید اپنے پیروں کی قسم کھا لیتے ہیں اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ انہیں ہمارے حالات کا علم ہے، وہ عالم الغیب ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی وہ یہ تھی کہ جب تم قضاء حاجت کے لیے علیحدہ ہو جاؤ تو قبلہ کی طرف نہ رخ کرو اور نہ پیٹھ کرو۔ اب قبلہ کی طرف قضاء حاجت کے لیے نہ منہ کرنا چاہیے اور نہ ہی پیٹھ کرنی چاہیے۔ حدیث میں ہمیں اس کے بارے میں ایک اور بات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے۔ اصل میں عبداللہ بن عمر کی جو بہن تھی حضرت حفصہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر اپنی بہن کے گھر گئے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی چھت پر قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے آپ قضاء حاجت فرما رہے تھے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ
قبلہ کی طرف قضائے حاجت کے وقت نہ منہ کرنا چاہیے اور نہ پیٹھ کرنی چاہیے، یہ استحباب ہے، اور اگر انسان کو کرنا پڑ جائے تو جائز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو گناہ نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اس حدیث میں جو عبداللہ بن عمر کی ہے جواز کا ذکر ہے، اور اس حدیث میں استحباب کا ذکر ہے، یا پھر اس سے علماء نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جب آپ کھلی جگہ پہ ہوں تو اس وقت قبلہ کی طرف نہ پیٹھ کریں اور نہ ہی اس کی طرف رخ کریں۔ لیکن اگر گھروں کے اندر ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تھے تو آپ نے اس کی طرف رخ کیا ہوا تھا، تو اس سے علماء نے یہ نتیجہ نکالا کہ گھروں کے اندر جواز ہے، اور کھلے میدان میں جہاں پہ انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ قبلہ کی طرف نہ منہ کرے نہ پیٹھ کرے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ قبلے کا یہ احترام کر لیا جائے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ہمیں اس کا جواز ملتا ہے۔ کوئی شخص اگر استحباب پر عمل کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ آپ کے اپنے عمل سے جواز کا ثبوت موجود ہے۔ تیسرا حکم جو آپ نے دیا تھا وہ یہ تھا کہ ہڈی اور مینگنی کے ساتھ استنجا نہیں کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان پتھر کے ساتھ بھی استنجا کر سکتا ہے، مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ بھی استنجا کر سکتا ہے، اور جب انسان ان کے ساتھ استنجا کرے تو اسے 3 دفعہ کرنا چاہیے، یا طاق دفعہ ڈیلے استعمال کرنے چاہیے۔ تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہڈی اور مینگنی سے استنجا کرنے سے منع فرما دیا، اور ایک اور حدیث میں آپ نے اس کی وجہ بھی بتا دی، یہ جنوں کی خوراک ہیں۔ ہڈی اور مینگنی یہ جنوں کی خوراک ہیں، لہٰذا ان دونوں سے استنجا نہ کیا جائے۔ باقی یہ جو مٹی سے استنجا کرنا ہے اس کا جواز ہے، اللہ کو پسند یہ ہے کہ پانی کے ساتھ استنجا کیا جائے، یا انسان یہ بھی کر سکتا ہے کہ پہلے ان سے مٹی سے استنجا کر لیا اور اس کے بعد پانی کے ساتھ استنجا کر لیا، کیونکہ اس کے ساتھ زیادہ صفائی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صفائی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور بہت صفائی ستھرائی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو لہٰذا پانی سے استنجا کرنا یہ زیادہ پسندیدہ چیز ہے، اگرچہ مٹی سے استنجے کا جواز موجود ہے۔ حدیث نمبر 1178، عبداللہ بن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے امانت کی قسم کھائی وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جس نے کسی آدمی کے خلاف اس کی بیوی یا غلام کو بھڑکایا تو وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ اب جس نے ایمان کی قسم کھائی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ جس نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکایا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ اب اپنے ایمان کی قسم نہ کھائیے، یہ غلط بات ہے۔ قسم صرف اللہ کے نام کی کھائیے، یا اللہ کی صفات کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ آپ اللہ کے نام کی قسم کھا سکتے ہیں یا اللہ کی صفات کی قسم کھا سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کہہ سکتی ہیں واللہ العظیم، اللہ بڑے کی قسم، عظیم اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم اٹھایا کرتے تھے لا و مقلب القلوب، اس ذات کی قسم جو دلوں کو پھیرتا ہے، اس ذات کی قسم جو دلوں کو پھیرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح قرآن کی قسم بھی آپ کھا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم نے اس حدیث میں پڑھا کہ جو شخص
بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب بیوی کو شوہر کے خلاف برانگیختہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے برات کا اعلان کیا ہے۔ ازدواجی زندگی میں میاں بیوی کے درمیان اگر غلط فہمی ہو بھی جائے تو بچائے بھڑکانے کے خیر خواہی اور نیک نیتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت نیک نیتی کے ساتھ معاملے کو ختم کروا دیا جائے، کیونکہ میاں بیوی جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کا بنیادی یونٹ ہیں، اور اگر یہ یونٹ جو ہے اس میں خرابی آ جائے تو پورے معاشرے میں خرابی آ جاتی ہے، نئی نسل برباد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے شیطان کو میاں بیوی کے اندر فساد ڈلوانا بہت پسند ہے۔ اب یہ جو الفاظ ہیں فلیس منا، ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ لیسا منا سے مراد ہے کہ ایسا شخص ہماری سنت اور ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ لیسا منا سے مراد یہ ہے کہ ایسے شخص کا دین کامل نہیں ہے، اس کا دین غیر مکمل اور ناقص ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی باپ کہے کہ اگر میرے بیٹے نے فلاں کام کیا تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے اور میری توجہ اور میری محبت سے محروم ہے۔ یہ جملہ اگر باپ بیٹے کے متعلق کہے تو اس بیٹے کے لیے مر جانے کا مقام ہے، اور اسی طرح اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی امتی کے لیے کہیں کہ فلیس منا، تو اس سے کیا مراد ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ آپ کا نافرمان ہے، آپ کے طریقے پر نہیں ہے۔ تو لہٰذا جن کاموں کے بارے میں اللہ کے رسول یہ فرما دیں فلیس منا، تو ایسے شخص کو محتاط ہو جانا چاہیے کہ اس شخص کا ایمان خطرے میں ہے، اور حشر کے روز اسے اللہ کے رسول کی سفارش بھی شاید نصیب نہ ہو۔ لہٰذا جن کاموں سے نفرت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیسا منا کے الفاظ ادا کیے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کو فوراً چھوڑ دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کریں۔ اب یہ جو مسئلہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس سلسلے میں خواتین کو ضرور وارننگ دینا چاہتی ہوں۔ خواتین یہ کام بڑی نیکی سمجھ کے کر رہی ہوتی ہیں، کبھی نندے یہ کام بڑی نیکی سمجھ کے کر رہی ہوتی ہیں، اور کبھی ساسیں یہ کام بڑی نیکی سمجھ کے کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ تو اس نے تو تمہیں بالکل دبا ہی لیا ہے، اس کو تو تم نے سر پہ چڑھا لیا ہے، تمہاری زندگی کیسے گزرے گی اگر اسی طرح ہوتا رہا؟ تو میں آپ کو بتاؤں یہ نیکیاں خواتین چھوڑ دیں، خواتین محتاط ہو جائیں، خواتین محتاط ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ شیطان ان کے سامنے اس برائی کو سجا کے دکھا رہا ہو۔ تو لہٰذا خواتین محتاط ہو جائیں، اس برائی سے ڈر جائیں۔ خامن کو کبھی بھی بیوی کے خلاف نہ بھڑکائیں، نہ بیوی کو خامن کے خلاف بھڑکائیں۔ حدیث نمبر 1179، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی قسم سودا بیچنے والی ہے، کمائی مٹا دینے والی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ برکت مٹا دینے والی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان بعض اوقات جھوٹی قسم کھا کے اپنا سودا تو بیچ لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی بڑی موٹی سی بات ہے، جس شخص کو آپ نے جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچ لیا، ایک دفعہ تو آپ کے دھوکے میں وہ آ گیا، وہ روز روز تو آپ کے دھوکے میں نہیں آئے گا۔ آپ نے اس سے قسم کھائی کہ جی اللہ کی قسم یہ چیز میں نے 240 روپے کی خریدی تھی، مارکیٹ میں اس کا ریٹ جو ہے وہ اس سے کم تھا، آپ نے اس سے قسم کھا کے کوئی 20 روپے زیادہ وصول کر لیے۔ اب وہ شخص جب مارکیٹ میں دیکھے گا تو وہ سوچے گا کہ یہ آدمی قسمیں، جھوٹی قسمیں بھی کھاتا ہے، بے ایمان آدمی ہے، وہ دوبارہ آپ کی دکان پر نہیں آئے گا۔ آپ کو خود بات سمجھ آ گئی؟
تو لہٰذا جھوٹی قسم سے آپ کا ایک دن تو سودا بک جائے گا لیکن گاہک دوبارہ آپ کی دکان پر نہیں آئے گا۔ تو جھوٹی قسم سے رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اب برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت سے مراد ہے نعمت کی کثرت اور اس کا باقی رہنا۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب برکت دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گاہک آتے ہی چلے جاتے ہیں اور آپ کی روزی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جھوٹی قسم سے ویسے بھی دل پر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جب انسان زیادہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے وہ کالے نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ سارا دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب سارا دل کالا ہو جائے تو پھر انسان کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ اس لیے جھوٹی قسم کھانے سے بچے۔ اب قسمیں جو ہوتی ہیں یہ کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک قسم جو ہوتی ہے وہ لغو قسم ہوتی ہے، جو بغیر کسی مقصد کے اٹھائی جاتی ہے، جیسے بعض لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے، بلا وجہ ہی قسمیں کھاتے رہتے ہیں۔ عرب لوگوں کی عادت ہے، ان سے آپ حال پوچھیں، سناؤ بھئی تمہارا کیا حال ہے؟ واللہ بخیر، اللہ کی قسم ٹھیک ہوں، حالانکہ یہاں پہ اللہ کی قسم کھانے کا کوئی تک نہیں ہے۔ ہاں بھئی کھانا کھا لو، واللہ کھا کر آیا ہوں، اور بعض اوقات وہ قسم جھوٹی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک قسم ہے لغو قسم، جو انسان سوچے سمجھے بغیر کسی مقصد کے کھا رہا ہوتا ہے، ایسے ہی عادتاً۔ تو ایسی قسم جو ہے ان پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا۔ اللہ کو پتہ ہے انسان کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، تو لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرتا۔ ایک اور قسم ہوتی ہے جو کہ آپ آئندہ کے لیے کھاتے ہیں، مثال کے طور پہ میں آئندہ تمہارے کبھی گھر نہیں آؤں گا، بری قسم کھا لی، میں آج کے بعد تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا۔ شیطان ایسی قسمیں ہم سے کھانے کے لیے ہمیں مجبور کر دیتا ہے۔ تو ایسی جو قسم ہوتی ہے اس کو پورا نہ کریں، اس کو توڑ دیں، ایسی قسم کو توڑ دیں۔ لیکن اگر آپ نے کوئی نیکی کی قسم کھائی ہے، مثال کے طور پہ میں ہر 3 دنوں کے بعد اللہ کی قسم 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا کروں گا، آپ نے اپنے اوپر 10 مسکینوں کو کھانا کھانا لازم قرار دے دیا، ایسی قسم کو پورا کریں۔ لیکن اگر آپ نے ایسی قسم غلط کھا لی ہے تو ایسی قسم کو توڑ دیں اور اس کا کفارہ بھی دے دیں۔ اب قسم کا کفارہ کتنا ہوتا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اوسط درجے کا جو آپ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں، یا ان کو کپڑے پہنانا، یا پھر 3 دنوں کے روزے رکھنا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ اگر آپ مستقبل کے لیے غلط قسم کھا لیں تو قسم کو توڑ دیں اور کفارہ دے دیں۔ اور تیسری قسم کی قسم ہوتی ہے جھوٹی قسم۔ آپ نے ماضی کے کسی معاملے کے بارے میں جھوٹی قسم کھا لی، فرض کیا کسی کے اوپر کوئی چوری کا الزام لگ رہا ہے اور وہ الزام سچا ہے، لیکن وہ شخص جو ہے وہ جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، اللہ کی قسم میں نے یہ چیز چوری نہیں کی، اللہ کی قسم میں نے فلاں کو یہ بات نہیں کہی تھی کہ نہیں کہی، حالانکہ اس نے کہی ہوتی ہے، وہ جھوٹی قسم کھا کے اپنی جان بچانا چاہتا ہے۔ تو ایسی قسم کبیرہ گناہ ہے، انسان نے جان بوجھ کے کھائی ہے اور اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ایسی قسم کھانے والوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ اللہ کا نام لے کے غلط قسم کھا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو آسمان اس پر آ گرے، زمین اس پہ پھٹ جائے، یا اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کو کوئی سزا دے دیں۔ تو ایسی جھوٹی قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، ایسی قسم کھانے سے 1000 نہیں لاکھ دفعہ بچے۔ حدیث نمبر 1183، عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ ابو ذر کی بیوی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کسوا پر بیٹھ کر آئی، یہاں تک کہ اسے مسجد کے پاس بٹھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی سواریاں تھیں، آپ کی ایک اونٹنی کا نام کسوا تھا۔ تو حضرت ابو ذر کی بیوی اس اونٹنی پر بیٹھ کر مسجد تک آئی اور اسے بٹھا دیا، اور اللہ کے رسول سے کہنے لگی، اللہ کے رسول، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس پر مجھے نجات دی تو میں اس کے جگر اور کوہان سے ضرور کھاؤں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اس کو بڑا برا بدلہ دیا، تو نے تو اس پر سواری کی اور اب تو اسے ذبح کر کے اس کے جگر اور اس کے کوہان سے کھائے گی، تو نے تو اس کو بڑا برا بدلہ دیا۔ یہ صحیح نظر نہیں ہے۔ نظر وہ ہوتی ہے جس سے اللہ کی خوشنودی کو تلاش کیا جائے، تو جذبات میں آ کے انسان کو اس طرح کی نظر مان لے جیسے یہ حضرت ابو ذر کی بیوی نے نظر مانی ہے، تو ایسی نظر کو پورا نہ کریں۔ اس کے علاوہ اللہ کی نافرمانی کی نظر کو پورا نہ کریں، قطع رحمی کی نظر کو پورا نہ کریں۔ لڑائی ہو گئی بھی دو بھائیوں کی، ایک نے قسم کھا لی، آج کے بعد تیرے گھر کبھی نہیں آؤں گا، اللہ کی قسم۔ ایسی جو ہے نظر کو یا ایسی قسم کو کبھی پورا نہ کرے۔ اسی طرح اللہ کی نافرمانی کی نظر کو کبھی پورا نہ کرے۔ آپ کو مثال دیتی ہوں، بعض عورتیں قسم کھا لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا، میں 5 سال لوگوں سے مانگ کر اس کو کپڑے پہناؤں گی۔ اور آپ نے دیکھا بہت سی عورتیں لوگوں سے کپڑے مانگ رہی ہوتی ہیں اور ساتھ بتا رہی ہوتی ہیں کہ جی میں نے یہ نظر مانی تھی اور اپنی میں نظر پوری کر رہی ہوں، حالانکہ وہ لوگ کھاتے پیتے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی نافرمانی کی نظر بھی پوری نہ کریں۔ یا بعض اوقات کوئی شخص یہ نظر مان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے گا تو میں دربار پہ جا کے 10 دیگیں چڑھاؤں گی۔ اب انسان کو جب پتہ چل گیا کہ دربار پہ دیگیں چڑھانا تو غیر اللہ کے لیے دیگیں چڑھانا ہے، یہ تو شرک ہے، مالی عبادت میں شرک ہے، تو ایسی نظر بھی پوری نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح قطع رحمی کی نظر پوری نہ کریں، اور ایسی نظر بھی پوری نہ کریں جس کا انسان کو اختیار نہ ہو۔ انسان بعض اوقات ایسی قسم کھا لیتا ہے، میں جی 1 کروڑ روپے اللہ کے راستے میں دوں گی اگر اللہ میرے بیٹے کو صحت دے دے، اور اس وقت انسان یہ نہیں سوچتا کہ 1 کروڑ روپے کی میں مالک ہوں بھی یا نہیں۔ تو جس چیز کے آپ مالک نہیں ہیں وہ ایسی نظر پوری کرنی آپ کے ذمے نہیں ہے، اور ایسی نظر آپ مانے بھی نہیں۔ اس کے علاوہ بعض لوگ بڑی عجیب و غریب قسمیں کھا لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی اپنے 2 بیٹوں کے سہارے جا رہا تھا، ایک بیٹے نے دائیں طرف سے اس کو اٹھایا ہوا تھا، ایک بیٹا بائیں طرف تھا، اور وہ ان دونوں کے سہارے چل رہا تھا، اسے اکیلے سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ اس نے نظر مانی تھی کہ میں پیدل کعبہ کو جاؤں گا، اور حالت یہ ہے کہ چلا جا نہیں رہا، 2 بیٹوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا، اسے چاہیے کہ یہ سوار ہو اور جائے، سواری کرے اور کعبے کو جائے۔ اسی طرح ایک عقبہ بن عامر جوہنی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری بہن نے نظر مانی کہ وہ کعبہ کی طرف ننگے پاؤں ننگے سر جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، آپ نے فرمایا اس کا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس نے نظر مانی ہے کہ وہ کعبہ کی طرف ننگے پاؤں اور ننگے سر چلے گی۔ آپ نے فرمایا اس کو حکم دو کہ وہ سوار بھی ہو اور چادر اوڑھے اور حج کرے اور ایک قربانی ذبح کر لے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے اسے حکم دیا کہ وہ چادر اوڑھے۔ یہ جو اس نے نظر مانی ہے نا کہ میں ننگے سر کعبہ کو جاؤں گی، ختم کرے اس بات کو۔ اور دوسری بات، میں ننگے پاؤں پیدل جاؤں گی کعبہ کی طرف، اس کو بھی ختم کرو اور سوار ہو کے جاؤ، اور سوار ہو کے جاؤ۔ آج کل بھی بہت سے جو عاشقان اولیاء ہوتے ہیں عرسوں کا سفر ننگے پاؤں کرنے کی نظریں مانتے ہیں، میں فلاں کے دربار تک ننگے پاؤں جاؤں گا، یا فلاں کے دربار پر میں سائیکل پر جا کے حاضری دوں گا۔
اس طرح کی نظریں ماننا قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایسی نظریں اگر کسی نے مانی ہیں تو انہیں چاہیے توڑ دے اور قسم کا کفارہ دے دے، کیونکہ ایسی غلط نظر کا کفارہ بھی قسم کے کفارے کی طرح ہے۔ دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ نافرمانی کی اگر نظر مانی ہے اسے بھی توڑ دیں، قطع رحمی کی نظر مانی ہے اسے بھی توڑ دیں، اور جس شخص کا انسان اختیار نہیں رکھتا وہ نظر اس پہ لازم نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، نظر آدم کے بیٹے کو کوئی چیز نہیں دلاتی جو میں نے اس کے لیے مقدر نہیں کی۔ نظر ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے میں بخیل سے مال نکلوا لیتا ہوں، وہ اس کے ذریعے مجھے دیتا ہے جو بخل کی وجہ سے نہیں دیتا، اور ایک اور روایت میں ہے جو اس نے اس سے پہلے نہیں دیا تھا۔ اصل بات یہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، اللہ کی رضا کے لیے نظر مانیں اور اسے پورا کریں، غلط نظر کو پورا نہ کریں اور کفارہ دے دیں۔ اب کوئی شخص یہ نظر مانے کہ وہ ننگے سر اور ننگے پاؤں حج کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا حکم دیا تھا کہ وہ اپنی چادر اوڑھے اور سوار ہو۔ یہ شخص اپنے آپ کو جس مشقت میں ڈال رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس مشقت سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس مشقت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے جو ہے ایسی نظر اگر کسی نے مانی بھی ہے تو اس نظر کو توڑ دے اور اپنی قسم کا کفارہ دے۔ باقی ایک بات آپ کو حدیث نمبر 1185 سے پتہ چل رہی ہے کہ نظر کے ساتھ انسان کی تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ نظر کے ساتھ انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کے مقدر میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے۔ ہاں، اس کی وجہ سے بخیل اپنے مال میں سے کچھ نکال دیتا ہے جو کہ اس نے اس سے پہلے نہیں نکالا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو نظر پسند نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم نظر نہ مانو کیونکہ نظر تقدیر کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اسی حدیث کی بنا پر بعض اہل علم نے نظر کو مکروہ کہا ہے، لیکن بہرحال جائز ہے اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان جو بخیل ہوتا ہے وہ اپنے مال سے کچھ نکال دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان نے یہ نظر مان لی، اللہ تعالیٰ میرا بیٹا پاس ہو گیا تو میں 10,000 روپے صدقہ کروں گا، جو اس نے پہلے نہیں کرنا تھا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں نظر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو کیوں پسند نہیں ہے؟ بڑی سیدھی سی بات ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو شرطیں لگا کے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اللہ کے ساتھ یہ شرط لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر میرا بیٹا پاس ہوگا تو میں صدقہ کروں گی، اور اگر پاس نہیں ہوگا تو تب صدقہ نہیں کروں گی، یا میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ تو صحت دے تو تب میں 2 نفل پڑھوں گی، اور اگر تو صحت نہیں دیتا تو میں 2 نفل نہیں پڑھوں گی۔ تو ذرا ایک بات آپ بھی غور کر لیجئے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں شرطیں لگا کے اپنی نعمتیں دینے لگیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم اللہ کی شرطیں لگا کے عبادت کریں اور اللہ سے یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا حساب دے، تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں شرطیں لگا کے دینے لگ پڑے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ بیمار ہے پہلے صدقہ کر دیں اور اللہ سے کہیں اللہ تعالیٰ میرا یہ صدقہ قبول فرما اور میرے بیٹے کو صحت عطا فرما دے، یا آپ اس سے پہلے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ سے کہیں اللہ تعالیٰ میری یہ عبادت قبول فرما لے اور میرے بیٹے کا رزلٹ اچھا کر دے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اللہ کو شرطوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں یا اللہ کے لیے صدقہ کریں، وہ عبادت وہ صدقہ پہلے کر لیجئے اور اللہ سے کہیے اللہ یہ میری عبادت اور یہ میرا صدقہ قبول فرما اور مجھے فلاں چیز عطا فرما دے۔ یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ جو ہمارا باب تھا قسموں، نظروں اور کفارات کا بیان، یہ ختم ہو گیا۔ اس سے ہم نے اوور آل کیا سیکھا
کہ ہمیں غلط نظر نہیں ماننی، اگر غلط نظر ماننی ہے تو اس کو توڑ دیں۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل کر دی تھی، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہارے قسموں کو توڑ دینا فرض قرار دے دیا ہے، لہٰذا اگر غلط قسم کھا لی تو اس غلط قسم کو توڑنا فرض ہے۔ اب غلط قسم کس قسم کی ہوتی ہے؟ بعض اوقات انسان کوئی شرکیہ قسم کھا لیتا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے فلاں نعمت دی تو میں دربار پہ اتنی دیگیں چڑھاؤں گی، یا معاملات میں کوئی غلط قسم کھا لیتا ہے، قطع رحمی کی قسم کھا لیتا ہے، میں تمہارے گھر کبھی نہیں آؤں گا، تو ایسی قسموں کو توڑ دے اور قسم توڑنے کے ساتھ ساتھ اس کا کفارہ دے دیں، اور نظر ایسی چیز کی مانیں جس کو آپ پورا کر سکتی ہوں، ایسی نظر نہ مانیں جو کہ آپ پورا نہ کر سکتی ہوں۔ اور اگر کسی نے کوئی غلط نظر مان لی تو وہ اپنی نظر کو ختم کر دے۔ جیسے ایک عورت نے نظر مانی کہ میں ننگے سر اور ننگے پاؤں خانہ کعبہ کو جاؤں گی، اللہ کے رسول نے اسے حکم دیا کہ تم اپنا سر چادر بھی اوڑھو اور اپنی سوار ہو کے جاؤ، اللہ کو ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا نظر مانیں لیکن اس کو پورا کریں۔ اور آخری بات، نظر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس طرح کر کے آپ اللہ کے ساتھ شرطیں لگا کے صدقہ کرتے ہیں یا شرطیں لگا کے آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی بجائے بہت بہتر ہے کہ آپ کسی بھی مشکل میں ہوں تو پہلے صدقہ کر دیں، پہلے نفل پڑھ لیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میرے یہ نفل اور میرا یہ صدقہ قبول کر لے اور اللہ میری فلاں اور فلاں مصیبت جو ہے وہ دور کر دے۔ یہ نظر ماننے سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم